فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم جو تمہارے دل کی پوشیدہ باتیں ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی بھی خبر رکھنے والا ہوں، میں ہر وقت وہ بھی میرے سامنے ہے۔ اور حدیث پاک میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہت ساری باتیں اس حدیث پاک سے آپ کے سامنے عیاں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے غزوہ موتا میں جب صحابہ کرام اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوئی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں لم التقى الناس بموتا، جب موتا کے مقام پر جنگ شروع ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور کفار کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام منبر مبارک پر جلوہ فرما ہوئے، حضور علیہ السلام منبر جالسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، حضور علیہ السلام منبر مبارک پر جلوہ فرما ہوئے، حضور علیہ السلام راوی بیان کرتے ہیں وَكَاشَفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ، راوی بیان کرتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی طرح رسول اللہ شام میں میدان جنگ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اور میدان جنگ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُوتَرَكِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ میدان جنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہے۔ آپ ارشاد فرماتے فقال علیہ السلام، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب حضور علیہ السلام میدان جنگ میں جو کچھ ہو رہا ہے، حضور منبر پہ جلوہ فرما ہے، مدینہ طیبہ میں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مجلس میں جلوہ فرما ہے، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما رہے ہیں میدان جنگ کی احوال ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخذ الرایۃ زید بن حارثہ، حضور فرماتے ہیں اب جھنڈا زید بن حارثہ کے پاس ہے، حتی ثم مدا حتی استشہد، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں فصلا، حضور علیہ السلام نے ان پہ نماز جنازہ ارشاد فرمائی، ودعا لہو، اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، وقالا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا استغفروا لہو، حضور فرماتے ہیں سب ان کے لیے دعا کرو۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنت، حضرت زید جنت میں داخل ہو گئے، وہو یسعی، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں اپنی منازل کو طے فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ ابھی سے آگے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اخذ الرایۃ، حضور فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہم آگے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں وہ بھی شہید ہو گئے، انہوں نے بھی جام شہادت نوش فرما لیا۔ فصلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ان پہ بھی نماز ادا فرمائی، ودعا لہو، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، وقالا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا استغفروا لہو، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنت، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو گئے، وہو یطیر فیہا بجناحین حیث شاء، حضور فرماتے ہیں جنت میں جہاں وہ چاہتے ہیں اللہ کریم کی عطا کے ساتھ سیر فرما رہے ہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام جو شام ہزاروں میل فاصلے کے اوپر میدان جنگ ہے، حضور میدان جنگ کا مشاہدہ بھی فرما رہے ہیں، جنگ کے احوال کا ذکر بھی فرما رہے ہیں۔ پھر یہاں تک بات کو ختم نہ فرمایا، حضور علیہ السلام غلاموں کے جو احوال ہیں، قوم کس طرح جنگ کر رہا ہے، حضور علیہ السلام نے وہ بھی فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کون شہید ہوا، اور حضور نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ شہادت کے بعد کون کس مقام پر فائز ہے، حضور وہ بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔
یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، جس کو امام علی نور الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا جواہر البحار میں۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ امام علی نور الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے ذکر فرمایا۔ وہ فرماتے تعریف و اہل الاسلام والایمان، کہ اہل اسلام اور اہل ایمان کی یہ تعریف ہے بأن محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخلو منہ زمان ولا مکان۔ امام علی نور الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، بہت بڑے امام ہے، سیرت حلویہ بہت بڑی ان کی کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں تعریف اہل الاسلام والایمان، وہ فرماتے ہیں ایک مسلمان اور مومن کی یہ تعریف ہے۔ کیا تعریف ہے؟ بأن محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یخلو منہ زمان ولا مکان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی زمانہ خالی ہے نہ کوئی جگہ خالی ہے، یعنی رسول اللہ ہر زمانے میں موجود ہے، رسول اللہ ہر مکان میں موجود ہے، ہر جگہ اور ہر زمانے میں رسول اللہ موجود ہے۔ اور یہی فرمایا انہوں نے کہ یہ ایک مومن اور مسلمان کی جو ہے اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ ہے اور تعریف ہے۔ یاد رکھیں مسلمان کی تعریف اور مومن کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر زمانے میں موجود ہے، اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگر اس کے برعکس لیا جائے کہ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا، امام علی نور الدین حلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہی مسلمان ہے، وہی مومن ہے۔ جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہر وقت ہر لمحہ ہم غلاموں کے ہر معاملے سے ہر کام سے باخبر ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں جب مشکل پیش آتی ہے ہم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اغثنی یا رسول اللہ کی صدا لگا کر حضور کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا بھی فرماتے ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہونا یہ چاہیے کہ مرشد صاحب کی آمد سے پہلے ہمیں محفل میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ طریقت کا بھی اصول ہے، یہ طریقت کا بھی اصول ہے کہ ہمیں اپنے مرشد صاحب کی آمد پاک سے پہلے پنڈال میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں مرشد صاحب 11 بجے تشریف لائیں اور ہم لوگ 1 بجے آ رہے ہیں، 12 بجے آ رہے ہیں۔ یہ ہمیں اپنے احتساب کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ اس کے لیے بھی ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے آپ کو چمکائیں، اپنا احتساب کریں، اور ہم مرشد پاک کی آمد پاک سے پہلے ہم اگر 9 بجے کا یا 10 بجے کا محفل کا ٹائم دیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے ہم محفل پاک میں حاضر ہو جائیں۔ اور اگر ہم نے لکھا ہے کہ بعد از نماز مغرب محفل ہوگی تو ہم سب کو چاہیے کہ بعد از نماز مغرب محفل میں حاضر ہو کر اپنے مرشد پاک کا انتظار کریں، نہ کہ مرشد پاک تشریف فرما اور ہم بعد میں آ جائیں۔ یہ ہمارا طریقت کے خلاف ہے۔ طریقت کا ادب یہ نہیں سکھاتا، یہ سکھاتا ہے کہ مرشد پاک تو بعد میں تشریف لائے لیکن ہم پہلے ہی حاضر ہو گئے۔ اور ہمارے مرشد پاک دین کی شان اس قدر بلند و بالا ہے، اس قدر عرفہ والا ہے کہ جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑا، ہمیں راہ دکھائی تو مدینہ کے منورہ کی راہ دکھائی، ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، ہمارے اوپر اتنا احسان فرمایا کہ وہ راستہ، وہ منزل ہمیں بتا دی جس سے اوپر کوئی منزل نہیں کرنا۔ وہ منظر ہمارے مرشد پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمارے مرشد پاک قبلہ اعظم ناصری پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں جہاں بھی، جس شخص کے ساتھ بھی، جس وقت بھی اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک ہمیں ایک ہی راستہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ اگر انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زندگی پائے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں ساری عمر گزار دے، اور زندگی کتنی پائے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزارے، لیکن دوسری طرف اس کو مدینہ المنورہ میں آقا علیہ السلام سے پاک قدموں میں ایک لمحہ گزارنے کا موقع
मिल जाए, एक लम्हा गुजारने का मौका मिल जाए, हमारे मुर्शिद पाक लासानी पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का फरमान मुबारक है, आप फरमाते हैं वो एक लम्हा बहुत कीमती, बहुत अफजल है, सबसे बढ़कर है, तमाम इबादतों से बढ़कर है। तो एक लम्हा जो इंसान को नसीब होता है, एक लम्हा, दर हकीकत बात एक लम्हे की है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 400 साल तक अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं करते रहे, इल्तिजाएं करते रहे, और जब वो लम्हा आया कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जगमगाया, तो वो लम्हा उनकी जिंदगी का कीमती तरीन लम्हा बन गया। 400 साल दुआएं करते रहे, दुआ को सजदे कबूलियत हासिल न हुआ, लेकिन जब वो लम्हा आया कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने कर दिया, तो फिर क्या था? अल्लाह ताला फरमाते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अगर इनका वास्ता, इनका वसीला देकर अगर 400 साल पहले भी दुआ करते, मैं आपकी दुआ को फौरन से तो एक लम्हा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में एक लम्हा इंसान को नसीब हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का बंदा था, सारी उम्र फिस्को फजूर में गुजार दिया, गुनाहों में बसर हुई, लेकिन एक लम्हा आ गया कि तौरात पढ़ते हुए उनके सामने आका अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक आ गया, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आ गया, और मोहब्बत के साथ उस शख्स ने हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को चुनकर अपनी आंखों से लगा दिया। तो वो लम्हा जो उसने आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इज़हार किया, अल्लाह ताला ने फरमाया दुनिया वालों के लिए कि ये शख्स फासलों बादल है, लेकिन आज से ये मेरा हबीब है। तो दर हकीकत आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में गुजरा हुआ एक लम्हा तमाम जिंदगी की बातों और रियासतों से बढ़कर होता है। मैं हाजी सईद साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो एक लम्हा होता है, और ये लम्हात होते हैं, ये महफिल होती है। हमारे मुर्शिद पाक फरमाते हैं कि कोई शख्स कसम करे कि मैं बैतुल्लाह शरीफ में जाऊंगा, घर से जाए 4000-5000 मील का सफर तय करे और बैतुल्लाह शरीफ में पहुंचे, वहां पर जाकर तवाफ करे, सही करे, इबादत करे, फिर अल्लाह ताला की मर्जी उसको कबूल फरमाए या कबूल ना फरमाए। लेकिन कोई शख्स घर से इरादा करे कि मैं मदीना मुनव्वरा जा रहा हूँ, घर से उसने कसम किया, अभी उसने पहला कदम उठाया, एक लम्हे की बात कर रहा हूं, अभी उसने पहला कदम उठाया, अल्लाह ताला ने पहले कदम उठाने पर उसकी जिंदगी के तमाम साता गुनाहों को माफ कर दिया। अभी उसने जमीन को कदम पर रख दिया, कदम जमीन पर रखा, अल्लाह ताला ने उसके दर्जात को बुलंद कर दिया। तो एक लम्हा आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में जो गुजरता है, इधर जो हम बैठते हैं, महफिल से जाते हैं, महफिलों में आते हैं, ये एक लम्हा जो है बंदा तो गुजार देता है, लेकिन उसको उसकी आंखों के सामने पर्दा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने गैब रखा है। अगर अल्लाह ताला जाहिर करवा दे, शायद हम महफिलों से उठकर जाए ना। अल्लाह ताला ने ये लम्हा जो हमें अता फरमाए हैं, इनकी कदर कीमत भी हमें जाननी चाहिए, और इन महफिलों में वक्त के ऊपर हमें हाजिर होना चाहिए, क्योंकि ये महफिलें आका अलैहिस्सलाम की महफिलें हैं, उनकी मोहब्बत में ये महफिलें सजती हैं, उनकी मोहब्बत लेकर दिलों में हम जब इस महफिल में बैठेंगे, अल्लाह ताला ने वो नवाज देंगे जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर करम फरमाए, फजल फरमाए, एहसान फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिस मोहब्बत में जिंदा रखे, और जब हमें मौत नसीब हो, इसी मोहब्बत के साथ हमें मौत नसीब हो, और जब हम कल क़यामत के रोज उठाए गए तो इसी मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम को पाक और शान वाले बैन के नीचे उठाए गए, और जब हम उठे तो हमारी ज़ुबानों के ऊपर जारी वस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैहि। माशाअल्लाह खूबसूरत खिताब से नवाज रहे थे जनाब मोहतरम शेख मोहम्मद शाहिद साहब। तशरीफ लाते हैं नाते पाक के लिए मारूम मताह रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहतरमुल मकाम जनाब तौफीक अहमद तौफीक साहब। बाबा मोहब्बत के साथ उधर पाक नज़राना पेश किए सब सल्लल्लाहु अलैहि
جلووں سے
جب آپ نے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سالاتین عالم، جب آپ نے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سالاتین عالم، جب آپ کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سالاتین عالم، پھر کوئی بتائے آقا کے، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، پھر کوئی بتائے آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں۔ عاشقوں کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے، سرکار کے جو سچے عاشق ہیں، غلام ہیں، ان کا ٹھکانہ ہے کرنیل شریف ہیں۔ شیر سنیے کہ قدموں میں جو بھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جو بھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے، جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر تیری ہے۔ اور طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے قلب کو سکون مل جاتا ہے، طیبہ سے ہوا جب آتی ہے، بے قلب کو سکون مل جاتا ہے، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، اس پار کی جب یہ حالت ہے، اس پار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کل عالم کے روپ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ جناب محترم توفیق احمد توفیق صاحب خوبصورت کلام بارگاہ خیلانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے، خطاب کے لیے تشریف لاتے میزبانی محفل محترم المقام ہم خطام دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف قبلہ حاجی محمد سعید صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آپ تشریف لائیں اور اپنی محبتوں پر خطاب سے ہمیں نوازیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔
अजीज दोस्तों, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि उसने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके सानू अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की पाक महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई थी। और मैं बेहद मशकूर और ममनून हूँ अपने पीरो मुर्शिद क़िबला आलम आला हज़रत साहब का, जिन्होंने अपना बहुत कीमती वक़्त सानू अता फरमा के साढ़े ते बहुत बड़ा एहसान फरमाया। मैं आप दे वक्त हायल नहीं होना चाहता। मैं आप तमाम दोस्तों का भी बहुत मशहूर है जेड़े दोस्त दूर दराज तो महफिल पाक में शरीक हुए और तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह। अब मैं दावत नात पाक देता हूँ मारूम मदाह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब मोहतरम मोहम्मद असलम कादरी वासी साहब को कि तशरीफ लाएं और अपनी हाजिरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। आज मेरी खुश नसीबी है कि मेरी हाज़िरी पीरो मुर्शिद के सामने लग रही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है मुख्तसर से मेरी हाज़िरी अल्लाह पाक अपने बारगाह में कबूल फरमाए। एक बार मोहब्बत से दुआ पाक पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब सबको आता है। एक बार मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। आइए दो शार अल्लाह ताला की हमद कहते हैं। अल्लाह 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 सोने कर्म कमा पूरी कर दे मेरी दुआ। अल्लाह सोने कर्म कमा पूरी कर दे मेरी दुआ। तो दे जंग गुनाह वाला तो दे जंग गुनाह वाला अपने इश्क दा रंग चढ़ा। अल्लाह सोने कर्म कमा पूरी कर दे मेरी दुआ। अल्लाह 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 चोली दे विच पा ले यार तेरे दा सदका मंगना चोली दे विच पा ले। सदका हसन हुसैन दा मौला बिगड़े कम बना दे। सदका हसन हुसैन दा मौला बिगड़े कम बना दे। बीबी ज़हरा दा सदका दा सदका दा सदका बीबी ज़हरा दा सदका मेरे सुस्ते तो दिन संग गुलाम वाला तो दिन संग गुलाम वाला अपने इश्क का रंग चढ़ा। अल्लाह सोने कर्म कमा पूरी कर दे मेरी दुआ। अल्लाह 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 अल्लाह
कमा दे जिथे चारों दिन फरिश्ते सोना देश दिखा दे जिथे चारों दिन फरिश्ते सोना देश दिखा दे अपने यार का देश दिखा देश दिखा देश दिखा अपने यार का देश दिखा सीने दे विच ठंडा पा तो दे जंग गुलामा वाला तो दे जंग गुलामा वाला अपने इश्क का रंग चढ़ा अल्लाह सोने असर में कमा पूरी कर दे तेरी दुआ अल्लाह 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 कहते मोहब्बत सुभान अल्लाह दो तीन अशार मनकबत के मैं पेश करूंगा पीरों मुर्शिद बैठे हैं अपने अपने पीर को देखिएगा सामने और कलाम जी बिस्मिल्लाह दूसरे पाक कर लेगा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह